آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی پہلی 6 آیات مقدسہ۔ اس وقت تباریوس قیصر کی حکومت کے 15ویں برس، جب پینتوس پلاطوس یہودیہ کا والی تھا اور ہیرودیس جلیل کا رئیس رباہ اور اس کا بھائی فلبوس التوریا اور تناقتنس کے علاقے کا رئیس رباہ اور یولونیس البینیا کا رئیس رباہ، کاہن اعظم حنان اور کیفا کے وقت خدا کا کلام بیاباں میں زکریا کے بیٹے یوحنا کو پہنچا، اور وہ اردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا، جیسا اشعیا نبی کے اقوال نامے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیاباں میں، خداوند کی راہ تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو راستہ ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، خوشی اور شادمانی کے اس خوبصورت موسم میں ہم آمد کے دوسرے اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ پچھلے اتوار اے بلاک اور جی بلاک کے لوگوں نے آمد کے دنوں کا آغاز کرتے ہوئے امید کی پہلی شمع روشن کی۔ پچھلے اتوار سے ہم نے روشنی کا یہ سفر شروع کیا، اور اے بلاک اور جی بلاک کے لوگوں نے ہمیں پر امید رہنے کے لیے بتایا کہ ہم سب مسیحی لوگ جو ہیں وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے، بلکہ پر امید رہتے ہیں۔ ہوپ لیسنس جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ہماری ایک خاص امید ہے، اور وہ یسوع ناصری ہے، اور اس امید پر ہمارا پورا یقین اور ایمان ہے۔ آج روشنی کے سفر کا ایک اور سٹیپ، ایک اور قدم ہم آگے بڑھے ہیں، اور آج ایچ بلاک اور جے بلاک کے لوگوں نے روشنی کی دوسری شمع روشن کی ہے، اور انہوں نے یہ شمع روشن کر کے پرامن رہنے کا درس دیا ہے۔ آج کی یہ شمع امن کی شمع ہے۔ پیس کینڈل آج روشن ہوئی ہے۔ امن جو ہے وہ موم بتیاں جلانے سے نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے
کوشش کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر قوموں کے اندر امن اور سلامتی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس لیے آمد کے یہ ایام ہم سب سے بہت ساری باتوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ ہم نے صرف یہ شمع روشن کر کے خوش نہیں ہونا، بلکہ ان کے پیچھے جو ایک پیغام ہے، ایک خاص نقطہ ہے، ایک خاص بات ہے، اس کے لیے ہم نے تیار ہونا ہے۔ ہم سب نے امن کے داعی بننا ہے، امن کو پھیلانے کے لیے کوشش کرنی ہے، امن کے راستے میں ساری رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر امن لانا ہے، اپنی خاندانی زندگی میں امن قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور امن کے لیے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس لیے آج ایچ بلاک اور جے بلاک پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے صرف شمع روشن کر کے خوش نہیں ہونا، بلکہ اس شمع کا جو پیغام ہے، اس کینڈل کی جو بات ہے، اس کینڈل کا جو خاص نقطہ ہے، اس کو آپ نے اجاگر کرنا ہے، اپنے اپنے خاندان کے اندر، اپنی ذاتی زندگی کے اندر، کلیسیا کے اندر، اور جہاں کہیں بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی زندگی سے، آپ کی سوچ سے، آپ کی فکر سے امن آنا چاہیے۔ تو جب ہم سب اس بات کے لیے کوشاں ہوں گے تو یقیناً مسیحی قوم جو ہے وہ دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے، کیونکہ ہم سب امن کے بانی کی پیروی کرتے ہیں جو دنیا کو امن کی بشارت دیتا ہے، جس کی زندگی سے امن پھوٹتا ہے، جس کی زندگی سے، جس کے بدن مبارک سے امن کے سوتے پھوٹتے ہیں، جو امن لانے کا علمبردار ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ مل کر، اسی کی باتوں پر عمل کر کے، اسی کے کلام کو اپنی زندگیوں میں بساتے ہوئے ہم نے امن کے راستوں کو ہموار کرنا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو باروک نبی کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے، ان ایام کے اندر آپ مختلف انبیاء اکرام کی باتیں سنیں گے کہ انبیاء اکرام خداوند یسوع المسیح کے بارے میں کیا خیال رکھتے تھے، وہ اس کے بارے میں، اس کی آمد کے بارے میں کیسی کیسی خوبصورت پیشن گوئیاں پیش کرتے ہیں۔ تو آج کا اتوار باروک نبی کی کتاب سے آپ نے یہ خوبصورت تلاوت سنی ہے۔ باروک فرماتے ہیں، اے یروشلم، اپنے ماتم اور ذلت کا لباس اتار دے اور ہمیشہ کے لیے خدا کے جلال کی تجلی اوڑھ لے، خدا کی صداقت کا پرہن پہن لے اور القیوم کے جلال کا تاج اپنے سر پر رکھ، کیونکہ خدا ہر ایک پر جو آسمان کے نیچے ہے تیرا نور ظاہر کرے گا، اور خدا کی طرف سے ابد تک تیرا نام یہ ہوگا، امن صداقت، خوف خدا کا جلال۔ اس تلاوت کے اندر بنی اسرائیل قوم کی جلاوطنی کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل قوم
جب اسیری میں تھی، جب جلاوطنی ہوئی، تو انہیں بہت پرتشدد باتیں بھی سہنی پڑیں، اور وہ بڑے مایوس تھے۔ وہ قوم اس طرح کی تھی جیسے کسی ماں کے بچے جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور اب اس کو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ دوبارہ ان کو مل سکے گی، ان سے بات کر سکے گی۔ تو اس دور کے اندر آج بھی مختلف ممالک میں جب افسوس کے لیے جاتے ہیں تو خاص لباس پہن کر جاتے ہیں۔ اس وقت مرد حضرات جو ہیں وہ اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھتے تھے، اور خواتین جو ہیں وہ سیاہ رنگ کا لباس پہنتی تھیں، جس سے وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم آپ کے ساتھ اظہار افسوس کے لیے آئے ہیں۔ تو اس لیے جب اس طرح کی حالت تھی بنی اسرائیل کی، تو آج کے تعارف میں بھی آپ نے سنا کہ معجزانہ طور پر ان کی رہائی ہوتی ہے، ان کی جلاوطنی ختم ہوتی ہے، ان کی اسیری کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹتی ہیں، اور باروک کہتا ہے کہ اے یروشلم اپنے ماتم اور ذلت کا لباس اتار دے۔ یعنی وہ جو سوگ کا لباس تو نے پہنا ہوا تھا، تو جو ماتم کر رہی تھی، تو جو پریشان تھی، تو جو افسوس کی حالت میں تھی، اب وہ ساری باتیں ختم ہونے والی ہیں۔ اب وہ سارے جو اسیری میں تھے وہ واپس آئیں گے، بنی اسرائیل جو ہے وہ واپس آئے گی۔ اور بہت خوبصورت باتیں ہیں، خدا ہر ایک جو آسمان کے نیچے ہے تیرا نور ظاہر کرے گا، کہ اس شان و شوکت سے خدا انہیں واپس لائے گا کہ ان کا نور جو ہے وہ ہر بشر دیکھے گا، اور اس کے سر پر جلال کا تاج ہوگا، کیونکہ خدا ہر ایک پر جو آسمان کے نیچے ہے تیرا نور ظاہر کرے گا، اور خدا کی طرف سے ابد تک تیرا یہ نام ہوگا، امن صداقت اور خوف خدا کا جلال۔ یہ لقب دیا جائے گا، یہ نام دیا جائے گا، جس سے وہ پکارے جائیں گے کہ وہ لوگ امن صداقت ہیں۔ ہم نے بھی امن کی شمع آج روشن کی ہے۔ آج خدا آپ سب کو بھی یہ نام دے رہا ہے۔ نام دینا خدا کے کلام کے اندر، کلام مقدس کے اندر بہت خوبصورت بات ہے۔ کسی کو کوئی نام دینا اور پھر اس نام کے اثرات آپ کی زندگی سے ظاہر ہونے چاہیے۔ اگر آج آپ نے امن کی شمع کو روشن کیا ہے تو خدا آپ کو امن صداقت کا نام دے رہا ہے، اور یہ امن آپ کی زندگیوں سے ظاہر ہونا چاہیے۔ خوف خدا کا جلال، کہ آپ کے دل کے اندر خدا کا خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ جو شخص، جو خاندان، جو کلیسیا، جو قوم خدا کا خوف رکھ کر زندگی گزارتی ہے، وہی آگے بڑھتی ہے، وہی ترقی کرتی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا کا خوف جو ہے وہ حکمت کا شروع ہے۔ تو اگر ہم اس خدا کی ذات سے ڈرتے نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگیاں کیسی ہوں گی؟ حکمت سے خالی ہوں گی، دانائی سے خالی ہوں گی، دانش دور دور تک نہیں ہوگی، تو ہمارے سارے کام جو ہیں
وہ پھر بے ترتیب ہوں گے۔ تو جب تک آپ کے اندر خوف خدا ہے اس وقت تک آپ کی زندگی ڈاواں ڈول نہیں ہو سکتی، آپ کی زندگی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، آپ کے فیصلے، آپ کے ارادے، آپ کے کام اس خوف کو ظاہر کریں گے، اس دانائی کو ظاہر کریں گے، اس دانش کو ظاہر کریں گے، اس حکمت کو ظاہر کریں گے جو خدا کے خوف کے ساتھ آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ آگے لکھا ہے، اے یروشلم اٹھ اور بلندی پر کھڑی ہو جا اور مشرق کی طرف نگاہ کر اور اپنے بچوں کو دیکھ جو قدوس کے کلمے سے سورج کی جائے طلوع سے لے کر اس کی جائے غروب تک فراہم ہو کر خوش ہوتے ہیں۔ کہ وہ سارے لوگ جو اسیری کے اندر تھے، ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، پرتشدد زندگی سہ رہے تھے، وہ سارے لوگ جائے طلوع سے لے کر جائے غروب تک اٹھ دیکھ وہ آ رہے ہیں اور شان و شوکت سے آ رہے ہیں، جلال کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کا خدا ان کے ساتھ ہے اور ہم نے ان کا استقبال کرنا ہے، اونچی جگہ پر کھڑے ہونا ہے۔ خدا نے ان کو یاد فرمایا ہے، جب دشمن ان کو لے گیا تو وہ تجھ سے پیدل روانہ ہوئے، پر خدا ان کو عزت کے ساتھ سرفراز کر کے تیرے پاس سلطنت کے فرزندوں کی طرح واپس لا رہا ہے، کیونکہ خداوند نے قصد کیا ہے کہ وہ ہر ایک اونچے پہاڑ کو اور مدامی چٹانوں کو ہموار کر دے گا اور وادیوں کو بھر کر زمین کے برابر کر دے گا، تاکہ اسرائیل خداوند کے جلال کے لیے بغیر ٹھوکر کھائے چلے، یہاں تک کہ جنگل اور ہر ایک خوشبودار درخت خدا کے حکم سے اسرائیل پر سایہ کرے گا، کیونکہ خدا اسرائیل کو اپنے رحم اور عدل سے خوشی کے ساتھ واپس لائے گا۔ یہ باروک نبی کی پیشن گوئی ہے اسرائیل کے لیے کہ اب ان کی ساری پریشانیاں ختم، اب ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہوگی تاکہ ان کو ٹھوکر نہ لگے، وہ ہموار زمین پر چل کر خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، روب اور دبدبے کے ساتھ، جلال کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام۔ یہ فلپیوں کی کلیسیا جو تھی وہ پالوس کی بہت پسندیدہ کلیسیا تھی۔ شروع میں پالوس کے ان کے ساتھ کچھ روابط ٹھیک نہیں تھے، لیکن بعد میں یہ کلیسیا بہت اچھی، خوبصورت اور پالوس کی ساری باتوں کو بڑے گہرے طور پر سمجھنے والی، پالوس کا اس کلیسیا کے ساتھ بہت ہی پیار تھا۔ اور جب بھی پالوس جیل میں ہوتا تھا تو یہ واحد کلیسیا ہے جو اس کی مالی معاونت کرتی تھی، اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ آج پالوس جو ہے وہ اسی کلیسیا سے ہم سب کو پیغام دیتا ہے، اے بھائیو، اپنی ہر ایک دعا میں خوشی سے ہمیشہ تم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم پہلے روز سے لے کر آج تک مسیح کی انجیل میں شریک رہے ہو۔ یعنی میری باتیں جو انجیل مقدس سے میں آپ کو بتاتا رہا، جو میں منادی کرتا رہا، جو آپ کی رہنمائی کرتا رہا، جو آپ کی عادات کو سنوارنے کا کام مجھے دیا گیا، آپ شروع سے لے کر مسیح کی انجیل میں شریک رہے ہو۔ میں یہ بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے
وہ اسے مسیح یسوع کے دن تک پورا کرتا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں تھا، میرا کام صرف بتانا تھا۔ یہ کام یسوع المسیح نے آپ کی زندگیوں میں شروع کیا ہے، اور میرا بھروسہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، کیونکہ اس نے یہ کام آپ کی زندگیوں میں میرے وسیلے سے خود شروع کیا ہے۔ میں صرف ایک ذریعہ ہوں، میں ایک رابطہ ہوں، میں ایک وسیلہ ہوں۔ کام یسوع ناصری کا ہے، کام اس خدا کا ہے، اور اسی نے آپ کی زندگیوں میں یہ خوبصورت کام شروع کیا ہے۔ خدا میرا گواہ ہے کہ کیسا میں مسیح یسوع کی سی الفت سے تم سب کا مشتاق ہوں، کہ میں یسوع کی محبت میں آپ کو چاہتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت معرفت اور کمال ادراک کے ساتھ زیادہ بڑھتی چلی جائے۔ پولس رسول اس کلیسیا سے خوش ہے، اور وہ بڑی خوبصورت دعا ان کو دے رہا ہے۔ جب ہم بھی کسی سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ دعا دل سے نکلتی ہے، اور خدا جو ہے وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے۔ جس شخص کو آپ پیار کرتے ہیں، یقیناً اس کا آپ بھلا چاہتے ہیں، اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اس کی سرفرازی چاہتے ہیں، اس کی سر بلندی چاہتے ہیں، تو وہ دعا آپ کے دل سے نکلتی ہے، کیونکہ وہ شخص آپ کو عزیز ہے۔ اس لیے لوگ بہت دفعہ دعا کے لیے کہتے ہیں، اور آج پولس رسول بڑی محبت کے ساتھ اس کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے کہ تمہاری محبت معرفت اور کمال ادراک کے ساتھ بڑھتی چلی جائے، تاکہ تم بہتر چیزوں کا امتیاز کر سکو، اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو، اور ٹھوکر کا باعث نہ بنو، اور خدا کے جلال اور حمد کے لیے یسوع مسیح کے وسیلے سے صداقت کے پھل سے لدے رہو۔ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، ایک ایک بات پر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں۔ بڑی کمال کی دعا ہے جو پولس رسول آج اس خوبصورت اور چہیتی کلیسیا کے لیے کر رہا ہے کہ آپ یسوع کے آنے تک صداقت کے پھلوں سے لدے رہو، اور یہی دعا آج ہم سب کے لیے ہے۔ ہم جو آمد کے ایام میں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، یہ تیاری کے ایام ہیں، یہ انتظاری کے ایام ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنا، اور زندگی سے وہ ساری کوتاہیاں، کمزوریاں، غلطیاں، خطائیں ان کو ترک کرتے ہیں، تاکہ ہم اس مسیحا کا، اس نجات دہندہ کا دیدار کر سکیں۔ تو پولس کہتا ہے کہ صداقت کے پھلوں سے لدے رہنا، کیونکہ پاک ہستی ہے، اس کا آپ نے دیدار کرنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اسے سجدہ کرنا ہے، تو پھر آپ کو بھی پاک صاف ہونا پڑے گا۔ اور یہ وہ ایام ہے جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے ہر طرح کی علائش ختم کرنا ہے، گناہ کے ہر دھبے کو دھونا ہے، اعتراف کا سیکرمنٹ حاصل کرنا ہے، تاکہ اس بچے یسوع کا بہتر دیدار کر سکے۔ آج آمد کا دوسرا اتوار ہے، اور یہ دوسری آمد کے لیے ہم کو تیار کر رہا ہے کہ یسوع جب جاہ و جلال کے ساتھ آئے گا، منصف بن کر آئے گا، عادل بن کر آئے گا، تو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو کمزور شخص اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، گناہوں سے لدا ہوا شخص اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا،
صداقت کے پھلوں سے جو لدا ہوگا وہی اس کے عدل کا مقابلہ کر سکے گا۔ تو ہم سب نے تیاری کرنی ہے دوسری آمد کے لیے، منصف کے سامنے کھڑا ہونا ہے، امالنامے ہمارے ہاتھوں میں ہونے ہیں، تو پھر ہم سب نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ تو اس لیے پاک ماں کلیسیا یہ 2 اتوار ہمیں عطا کرتی ہے تاکہ ہم بہتر طور پر، لائق طور پر، واجب طور پر اس کی باتوں کو سن سکیں اور ایک خوبصورت اور اچھی تیاری کر سکیں۔ آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق آپ نے سنی ہے۔ لوکا جو ہے وہ حکمران طبقے سے بات کر رہا ہے، طاقتور طبقے سے بات شروع کر رہا ہے، اور وہ سارے عہدے بتا رہا ہے کہ کون کون کس کس عہدے پر تھا۔ کیسر کی حکومت تھی، پینتوس پلاطوس کا ذکر آیا ہے، ہیرودیس کا ذکر آیا ہے، اور پھر رئیس ربا، کاہن اعظم اور قیافہ کا ذکر آیا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس دور کے طاقتور لوگ تھے، طاقتور لوگ۔ لوکا کا یہ مقصد یہ ہے کہ خدا بڑی آسانی سے ان لوگوں کے ذریعے یسوع کو منوا سکتا تھا۔ یہ ایک فرمان جاری کرتے تو سب نے یسوع کو مان لینا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دور کے حکمران طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن خدا نے ان سارے لوگوں کو رد کر دیا، ان لوگوں کو نہیں، ان لوگوں کے ذریعے یسوع کو متعارف نہیں کروایا، بلکہ ایک ایسے شخص کو چنا، یوحنا اصطباغی، بیابان میں پکارنے والے کی آواز۔ اس نے خداوند یسوع المسیح کی راہ کو تیار کیا۔ آمد کے ایام کی یہ بڑی پاورفل پرسنالٹی ہے، بہت طاقتور شخصیت ہے یوحنا اصطباغی، جس کی خداوند یسوع المسیح اپنی زبان مبارکہ سے تعریف کرتا ہے کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے، جتنے دنیا کے اندر اربوں خربوں لوگ ہیں جو عورت سے پیدا ہوئے، لیکن خداوند نے کہا کہ یہ سب سے بہتر شخص ہے۔ تو کتنی قدور شخصیت ہے جس کی یسوع تعریف کر رہا ہے۔ ایک درویش منش انسان کو چنا جو خدا کے منصوبہ نجات میں پہلے سے تھا۔ وہ کوئی طاقتور حکمران طبقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی ایک اپنی پاور تھی، ایک اپنی قوت تھی، ایک اپنی طاقت تھی جو روحانی طاقت تھی، اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں کو چپ کرا دیتا تھا۔ خدا نے اس شخص کو یسوع المسیح کی راہ کو ہموار کرنے کے لیے چنا، اور بیابان میں پکارنے والے کی آواز۔ جب آپ بیابان میں کوئی آواز دیتے ہیں تو اس کی باز گشت دوبارہ آپ کو کانوں تک پہنچتی ہے۔ اس باز گشت کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ اس کو نیچا کر دیں یا اونچا کر دیں، جو وہ پہلے نکل چکی ہوتی ہے اسی طرح دوبارہ سے آپ کو سنائی دیتی ہے، اس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بیابان کلام مقدس میں ایک بہت خوبصورت جگہ ہے۔ عام زندگی میں تو ہم پر رونق جگہوں کو کہتے ہیں بڑی اچھی جگہ ہے، جہاں سبزہ ہو، جہاں پھول ہوں، جہاں
چیزیں آراستہ ہوں، جہاں ہر چیز، تو وہ ہمارے لیے جگہ جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے۔ لیکن خدا کی نظر میں بیابان ایک خوبصورت جگہ ہے، سولیٹیوڈ آف ڈیزرٹ، جہاں خاموشی ہوتی ہے۔ اور بہت سے جو لوگ ہیں، جو مقدس ہیں، جو خدا کے ساتھ لو لگانے والے، جس طرح یہ ساری زندگی اس نے بیابان میں گزاری ہے، تو خدا کے لوگ پھر وہاں چلے جاتے ہیں جہاں دنیاوی باتیں نہیں سنتے، وہ دنیاوی شور شرابہ نہیں سنتے۔ آج کی دنیا کے اندر اتنا شور ہے، ہمارے پیرش ہاؤس کے سامنے رات 2 بجے تک بھی ہم آوازیں سنتے ہیں۔ دنیا اتنی تیزی سے اپنی زندگی میں مصروف ہے، شور شرابہ، بھاگ دوڑ، پھاڑ لو ہو رہی ہے۔ تو ان حالات کے اندر جب اتنا شور ہے، اور شور بھی ایک پولوشن ہے، جہاں بے بہا شور ہوتا ہے، وہ بھی انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے۔ ایک باہر کا شور ہے اور ایک انسانوں کے اندر ایک شور ہے۔ ہر انسان ٹینشن کے اندر، ہر انسان کے مسائل، ہر انسان کی زندگی بڑی عجیب سی، اور بہت ساری باتیں پھر بیماریوں کی شکل اختیار کر رہی ہے کہ ایک ہم باہر کا شور اور ایک اندر کا شور، تو کوئی سکون نہیں ہے، زندگی بڑی اجیرن سی بھاگ دوڑ کے اندر، کام ختم ہی نہیں ہوتے، منصوبے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتے، دن ایسے گزرتے ہیں، انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو بیابان کے اندر ہے، جہاں خاموشی ہے، جہاں خدا کی آواز سنی جا سکتی ہے اور خدا کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے، خدا کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو سکتا ہے، خدا کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، خدا اپنے لوگوں کو اپنا پیغام دے سکتا ہے۔ تو بیابان جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اپنے اندر وہ بیابان پیدا کرنا ہے، آپ نے وہ خاموشی اپنے اندر، جو اندر کی ہلچل ہے، جو اندر کشمکش ہے، جو باطن کے اندر لڑائی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ وہ صحرا جب تک نہیں بنے گا، جب تک یہ باطن بیابان نہیں بنے گا، اس وقت تک آپ خدا کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ یسوع نہیں آئے گا، تو اس شور کو ختم کرنا ہے، اس شور سے رہائی پانی ہے، اس شور کو جو آپ کے لیے ہے، جو رشتوں کے اندر ہے، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بے پناہ باتیں ہیں، جو آج کا انسان فیس کر رہا ہے، آج کا انسان فیس کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا نے اس شخص کو چنا ہے جو ایک خدا کا منصوبہ تھا، اور اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی یہ ذمہ داری نبھائی ہے۔ کیافہ کے وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا کو پہنچا۔ کہاں؟ بیابان میں۔ خدا کا پیغام بیابان میں پہنچا، سکون تھا، خاموشی تھی، اور خدا نے اپنا پیغام اسے دیا۔
اور وہ اردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ ذمہ داری مل گئی، پیغام مل گیا، سندیسہ آ گیا، مشن مل گیا کہ بھائی تیرا کام یہ ہے کہ یسوع المسیح کے آنے سے پہلے سب لوگ توبہ کر لیں۔ یہ وہ ایام ہے جس میں آپ سب کو توبہ کی دعوت دی جاتی ہے، کیونکہ یسوع آنے والا ہے۔ یہ توبہ اور تبدیلی کے دن ہیں، اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرنے کے دن ہیں، اپنی اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے اور اپنی اپنی ساری خطاؤں، غلطیوں، کمزوریوں کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے تاکہ ہم بہتر طور پر خداوند یسوع المسیح کی پاک ولادت کو دیکھ سکے، منا سکے، خوشی کر سکے۔ تب جا کر یسوع جو ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ، ہماری تاریخ کا حصہ، ہمارے خاندانوں کا حصہ بنے گا۔ اردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا بپتسمہ کی منادی کرنے لگا، جیسا اشعیاء نبی کے اقوال نامے میں لکھا ہے۔ 100 سال پہلے یہ بات لکھی جا چکی تھی جو آج پوری ہو رہی ہے۔ 100 سال پہلے، ایک پوری صدی پہلے اشعیاء نبی نے یہ بات لکھ دی اور آج اس کو پھر کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اشعیاء نبی کے اقوال نامے میں لکھا ہے کہ پکارنے والے کی آواز بیاباں میں، خدا کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو راستہ ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ چٹانوں کو توڑنا، سنگلاخت چٹانوں کو ہموار کرنا آسان ہے، لیکن انسانی غرور کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ آج کوئی ہم نے موٹر وے نہیں بنانی، اپنے اپنے وہ غرور کے پہاڑ، وہ حسد کی کھائیاں، وہ نفرت، وہ ساری باتیں جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کر رہی ہیں، یہ وہ خوبصورت ایام ہیں جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو ہموار کرنا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں نے راستے ہموار کر دیے، اسیری ختم ہو گئی ہے، ٹھوکر نہ لگے، ہر چیز سموتھلی جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تو کرسمس کا مقصد یہی ہے۔ جب تک آپ تیار نہیں ہیں تو پھر وہ کرسمس نہیں ہے، وہ بس آنا ہے، عبادت کرنی ہے تو بس۔ اصل بات یہ ہے جو آج یوحنا اصطباغی ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ کھائیاں، وہ غار، وہ ناہموار راستے، وہ ٹیلے اور وہ جو ٹیڑھا پن ہے شخصیتوں کے اندر، رشتوں کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ سارا سیدھا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ ہم ہر سال یہ باتیں سنتے ہیں لیکن شاید ان کا اثر جو ہے وہ 10% بھی نہیں ہوتا۔ ہماری اکڑ، ہمارا غرور، ہماری باتیں وہیں کی وہیں ہوتی ہیں۔ کئی کرسمس آئے، کئی گزر گئے، لیکن باتیں وہی ہیں، رویے وہی ہیں، عادات وہی ہیں، فکر وہی ہے، کردار وہی ہے۔
ایشیا کے لوگ صرف سننا چاہتے ہیں، عمل کرنا نہیں چاہتے۔ جب عمل شروع ہوتا ہے تو تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، تبدیلیاں نظر آتی ہیں، بدلاؤ نظر آتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو کبھی ڈھلتے نہیں ہیں، کبھی عاجز نہیں ہوتے، کبھی ہمارے اندر وہ نرمی جو ہے وہ نہیں آتی، اور ہماری پکڑ وہی ہونی چاہیے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، میں چھوٹا ہو جاتا ہوں، میرا دوسرا بھائی جو ہے اس کی بات مان لیتا ہوں، یا میری دوسری بہن جو ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر ہمارے اس قدر عجیب سی وہ عزت اور پتہ نہیں وقار، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی کرسمس 2024 کا گزر جائے گا۔ یہ باتیں آج اچھی لگ رہی ہیں، کرسمس کے بعد پھر ہمارا کام وہی ہوتا ہے۔ تو رویوں کو بدلنا ہے، زندگیوں کو بدلنا ہے۔ تو جب تک یہ باتیں ہم اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، اس وقت تک معاشرے کے اندر، کمیونٹی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عمل میں لانے سے ہونی ہے، سننے سے نہیں، کرنے سے ہونی ہے۔ اور کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، عمل ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ اور یسوع کی باتیں تو بہت مشکل ہیں، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سارے دوسرے لوگوں نے انہی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگیاں بہتر سے بہتر بنا لی ہیں۔ ان کا ایک نام ہے، ان کی قومیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم ان کی طرف یہاں سے جا رہے ہیں، اتھے چلو، سارے ویزے لواؤ تو چلو۔ لیکن یہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے، یہاں پر بھی بہتری آ سکتی ہے، یہاں پر بھی ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں۔ ادھر جا کر ہوتے ہیں، ادھر جا کر سارے قانون بھی مانتے ہیں، ٹریفک کے بھی، ان کے جو بھی اصول ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن جو ہی پاکستان میں آتے ہیں پھر ویسے کے ویسے۔ ادھر ہم نے نافرمانی کرنی ہی کرنی ہے، قانون توڑنا ہی توڑنا ہے، دنگا فساد کرنا ہی کرنا ہے، اکڑ وہی رہنی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ ادھر سے آ کر 10 سال 20 سال رہ کر بھی جب ہم پاکستان میں آتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس پاکستان کو، اس یوحنا آباد کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کلام پر عمل کریں۔ آئیں اپنی ان ساری انا کو، انا کے پتھروں کو، انا کے پہاڑوں کو، ایگو جو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتا، اس کو توڑو اور دیکھو کہ تبدیلی کیسی ہے، زندگیاں کیسی بدلتی ہیں۔ ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہماری کوئی نہیں ہے۔ ہماری ہمدردی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا کوئی مفاد ہوتا ہے، ہم اس وقت کسی دوسرے شخص کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں، اس سے باتیں بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اور جو ہی جب مفاد ہو جاتا ہے تو کون تھے میں کون۔ یہ وہ رویے ہیں جن کو تبدیل کرنا ہے۔ جس کو آپ نے اچھا کہہ دیا وہ آپ کے لیے اچھا ہی ہے، ساری زندگی وہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے نہیں۔ اگر آپ نے اپنی زبان سے کسی کو اچھا کہہ دیا ہے تو پھر وہ اچھا رہنا چاہیے، آپ کی طرف سے، اس کی طرف سے جو مرضی ہو۔ لیکن چونکہ آپ نے زبان دے دی ہے کہ تو اچھا ہے، تو اچھی ہے، تو آپ کے لیے وہ اچھا ہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ آمد کے ایام بہت بابرکت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت ہی پرفضل ہیں۔ ان میں جتنی بھی باتیں آپ کر سکتے ہیں کریں، اپنے رویوں پر غور کریں، اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنی شخصیات پر غور کریں۔
خدا آپ سب کو ان ایام کے اندر بہت بہت برکت دے۔ خدا آپ کے خاندانوں کو، گھر گرانوں کو، آپ کی اولادوں کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور ہم ایک تبدیلی کے ساتھ، ایک تیاری کے ساتھ آنے والے کرسمس میں شامل ہوں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔